ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کافر کے بارے میں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ اس نے تو اتنی سائنسی چیزیں ایجاد کر لیں، پنکھا ایجاد کیا اس نے، ایئر کنڈیشن ایجاد کیا اس نے، گاڑیاں سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں، جہاز سائنسدانوں نے ایجاد کیے. آپ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہو تو یہودیوں کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہو اور صبح شام انہیں یہودیوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو. تو یہ لاجک کی بات ہے؟ یہ اللاجیکل ہے، بظاہر اللاجیکل بات ہے. تو ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں سائنسدانوں سے بڑی محبت ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزوں کو ایجاد کیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو اس سے محبت کیوں نہیں ہے جس نے ان کو ایجاد کیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ پوچھے گا کہ کراچی میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء، نیوٹن سے اللہ پوچھے گا کہ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کوئی مولوی کہتا تھا کہ کافر، مجھے نہیں پتا نیوٹن جنت میں جائے گا جہنم میں کسی کو فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن ایک جرنلی اصول تو یہی ہے نا کہ جس نے اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی توحید اور پیغمبروں کی رسالت جس پہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا اس کو دعوت پہنچی بھی اسلام کی، جس کو نہیں پہنچی اس سے تو سوال نہیں ہوگا، لیکن دعوت پہنچی بھی اور اس نے سر اٹھا کے اس پہ غور نہیں کیا، وہ ساری زندگی سیب ہی میں الجھا رہا کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا رہا. جس خالق نے اس کو بنایا اس کے بارے میں اگر اس نے غور و فکر نہیں کیا، اس کا حق اس نے نہیں پہچانا، اگر یہ کام نہیں کیا ہی نہیں کیا، نیوٹن جانے، نیوٹن کا اللہ جانے، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو کراچی کے لوگوں کو تجھ سے محبت تھی اس لیے کہ تو نے ان کے لیے ایسے ایسے قوانین دریافت کیے جس کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی، تو جس نے تجھے پیدا کیا تجھے اس سے محبت کیوں نہیں تھی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو نے اس کا حق جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کے حقوق تو نے پورے کیوں نہیں کیے؟ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو تمہارے لیے جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں سے خدا کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم کیوں آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ غیر مسلموں میں ہے نا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو ہاں بول دو یار، کیا جا رہا ہے اس میں؟ بتا رہے ہوتے ہیں دوست یار میری گرل فرینڈ ہے، خدا نے اس کی اجازت دی ہے، تو نہیں بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ سارے بول دو نہیں دی اجازت. قرآن میں ہے نا ولا متخذاتی اخدان ولا متخذی اخدان، چھپی دوستیاں. پہلے زمانے میں چونکہ گرل فرینڈ کو بہت ہی بےہودہ حرکت سمجھا جاتا تھا اس لیے چھپ کے دوستی کی جاتی تھی عورتوں سے. یہ بغیرتی اس دور میں نہیں تھی، اس لیے قرآن نے گرل فرینڈ کو کہا چھپی دوستی. یہ اس سے بڑی برائی ہے کہ آپ کھلی دوستی شروع کر دو اس سے. دوست کو بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ، او بھائی یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ انگریزوں کا کلچر ہے، یہ قرآن کو ماننے والوں پہ یہ لفظ سوٹ بولو نہیں کرتا. یہ ناپاک پلید گندا رشتہ ہے، اس کو فخر سے مت بتایا کرو. کافر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود خربوزہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے تحت ہم کھا رہے ہیں، گوشت ایک نیچرل پروسیس ہے کہ گھاس گائے کھاتی ہے تو اس سے گوشت بن جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نیچر خود سے کچھ بھی نہیں ہے، اس نیچر کا ایک کریٹر ہے جو کون ہے؟ خالق ہے. ہمارے پاس اس کے دلائل ہے. جب ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے. ہمیں وہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی وہ تعارف نہیں ملتا. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب انٹروڈکشن کرا دیتا تو ہم اس کو فالو کر لیتے. ہے ہی نہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی، کسی نے بتایا نہیں خدا کا تعارف کیا، اور اتنا بہترین انٹروڈکشن، اتنا بہترین تعارف. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کو تو مان لیا تو اللہ کو اللہ کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بتائے نا میں بھی ہوں. بات ہی جب اللہ کر رہا ہے، اس نے تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. جب سارے کام اور پھر الحمد سے لے کے والناس تک وہ اپنا نام اللہ ہی بتا رہا ہے، وہ احکامات بھی وہ دے رہا ہے، تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا بھی ہے، اپنا تعارف بھی کرواتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. گونگے بہرے خدا کی ہمیں ضرورت بولو نا نہیں ہے، جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں وہ ہے کدھر.
یہ بہت سے کافر مانتے ہیں خدا کو گاڈ ہے, کہتے ہیں یہ مسلمانوں والا اللہ نہیں مانتے ہم, تو پھر کون سا مانتے ہو جو بولتا ہی نہیں ہے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ یار, تم لوگ کو مثال کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. جب تک بدتمیزی والی مثال نہ ہونا. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کی بیوی ہے, وسیم آ کے کہتا ہے یہ میری بیوی ہے. زید صاحب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یوں کر کے, کہتے ہیں ایکچولی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کون, اور وہ بیوی بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے, گھوم رہی ہے, انجوائے کر رہے ہیں, راتیں بھی گزار رہے ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. زید چپ چاپ 10 سال تک خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار یہ زید کی بیوی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ وسیم کی بیوی ہے, کیونکہ وسیم ہی کے ساتھ رہتی ہے, بچے بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں, اور جو ہے جاتی بھی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ زید کی ہے. ہم کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست, اگر یہ زید کی ہے تو وہ منہ سے خود کیوں نہیں پھوٹتا, چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ, کیا خیال ہے؟ ہم کس کی سمجھیں گے, زید کی سمجھیں گے یا وسیم کی سمجھیں گے؟ ہم بولیں گے بھائی تیرے کہنے سے نہیں ہوتا, جس کی ہے یا تو وہ پرلے درجے کا معذرت کے ساتھ بے غیرت انسان ہے, یا وہ ہے ہی نہیں اس کا شوہر. کیونکہ وہ اچھا جب چیلنج ہوا نا, ایک صاحب نے دعویٰ کیا زید کی بیوی ہے, اس چیلنج کے بعد بھی زید چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں بولنا بتانا, وہ کہہ رہے ہیں چھوڑا یار یہ نو یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے, مجھے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے بعد بھی محلے والوں پہ یہ سوٹ کرے گا کہ زید کو مان لے اس کا شوہر؟ بولو نا. تو مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو اسلام کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, سب نے جو انٹروڈکشن کروایا وہ کس کا؟ اللہ کا. اور سب کے احکامات ایک جیسے کہ اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا, تورات انجیل قرآن سب کی دعوت ایک جیسی ہے. اللہ سود کو پسند نہیں کرتا, وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ کہتے ہیں سود ہم نے یہودیوں پہ بھی حرام کیا. اللہ خنزیر کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا, اللہ نے جتنے درندے حرام کر دیے, اللہ نے شراب کو حرام کر دیا, اللہ نے جوئے کو حرام کر دیا, اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دے دیا, وغیرہ 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 وغیرہ. اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا, عدالت کو بھی بولو نا نہیں دیا, تورات میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی. یہ تو اللہ کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ میاں یہ چاہتا ہے. اور اپنا بھی تعارف اللہ نے کروایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الحی وہ زندہ ہے, القیوم پوری کائنات کو تھامنے والا ہے, لا تأخذہ سنۃ اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے, ولا نوم نہ کبھی نیند آتی ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے؟ اللہ. اب اللہ ہمارا والا جو خدا ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے پورے قرآن میں, احادیث میں, وہ تعارف کرواتا چلا جا رہا ہے. بھائی ہندو کا خدا کہاں ہے؟ وہ بولتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط والا خدا ہے, اچھا سچی مچی کا میں ہوں. عیسائیوں کا کہاں گیا؟ یہودیوں عیسائیوں کا تو ایک ہی ہے. ایتھیس لوگوں کا, ملحد لوگوں کا کہاں گیا؟ کافر کا خدا کہاں گیا؟ وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسی کتاب آسمان سے نازل کیوں نہیں کرتا؟ وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ مسلمان جس خدا کو فالو کر رہے ہیں بھائی وہ غلط ہے, سچی مچی کا کون ہے؟ میں ہوں. وہ دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کا طواف کر کے آتے ہیں, ہر سال کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, ہر سال کروڑوں جانور یہ اس اللہ کے نام پہ بقرعید کے دن ذبح کر دیتے ہیں, گویا بڑا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا, اور یہ نشے سے بچ رہے ہیں, برائیوں سے بچ رہے ہیں, مسجدوں میں اتنا پیسہ خرچ, اتنی زکاتیں نکل رہی ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور جو سچی مچی والا خدا ہے وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, تماشا کیا کر رہا ہے؟ وہ تماشا دیکھ رہا ہے. تو آپ بتاؤ ہم اس کو مانیں گے یا اس اللہ کو مانیں گے جو اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا نا, یہ تو عجیب بغیرتی والی بات نہیں ہو گئی. اگر وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بھی تو منہ سے پھوٹے نا کہ میں کیا ہوں, تو پھوٹ ہی نہیں رہا. آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی, آسمانی مذاہب کس نے بھیجے؟ اللہ نے. حفاظت بھی جس مذہب کی ہوئی وہ اسلامی ہے, اس کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کا تھا تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی؟ بھائی پولیس کو بلاؤ یار, بہت سیریس کیس ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی؟ صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی ہے؟ تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اللہ تک پہنچنے کا ہے. سائنسدان تو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا نہیں, وہ تو مادی چیزوں پہ بحث کرتا ہے. خالق کو تو اس نے اپنی ڈکشنری سے
نکاح. اگر نیوٹن نے اللہ کا تصور پیش کیا ہوتا, نیوٹن نے تجربات کے لیبارٹری میں بتا دیا ہوتا اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا, تو شاید ہم نیوٹن پہ ہی مان لے آتے, بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے, تو سائنسدان ہے, تو پڑھا لکھا ہے. وہ کہہ رہے بھائی وہ تو نہیں کروا رہے نا. تو ہمارے پاس دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, دلیل بھی انہی کے برحق ہونے کی, تعلیمات بھی انہی کی محفوظ. تو میرے بھائی ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے, اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, ہندو گرل فرینڈ بنائے اس پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. اللہ اس سے خود ہی پوچھ لے گا کہ تم تو جتنا نباتات کھایا کرتے تھے یہ کس نے پیدا کیے. اگر وہ کہہ دے گا کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بت نے پیدا کیے, تو اللہ اگر اسے بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, جن کے کریٹر تم ہو, ان کو کریٹر تم نے کیسے فرض کر لیا. عیسائیوں سے اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے, انہیں تم نے خدا کیسے کہہ دیا. یہودیوں سے اللہ پوچھے گا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے نبی ہونے کے اتنے دلائل تم نے دیکھ لیے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, آج تک لکھا ہوا ہے, اور تمہارا دین اب محفوظ بھی نہیں ہے. اگر یہ آخری دین ہوتا تو حفاظت تو ہوتی نا اس کی. تو تم نے اسلام کو فالو کیوں نہیں کیا, تم نے میرا بتایا ہوا دین کیوں نہیں لے کر آئے. تو وہ جو مرضی کریں وہ جانیں, ان سے سوال ہوگا, اللہ چھوڑے گا کسی کو نہیں. لیکن ہم سے جو بڑا سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ تم تو بولتے تھے کہ اللہ ہے, تم تو لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے, تم تو قرآن کو مانتے تھے, تم نے گرل فرینڈ کیسے رکھ لی, تم شراب کے قریب کیسے چلے گئے, تم زنا کے قریب کیسے چلے گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تم نے بوڑھے باپ کے سامنے اف کیسے کر لیا. تمہیں تو صاف میں نے کہا تھا ولا تقل لہما اف. ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو زبان سے ان کے سامنے تمہیں اف کا لفظ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا جملہ جس میں ان کی ذرا سی توہین ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. کیا کرنا ہے, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. قرآن کہتا ہے رحمت سے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. کتنے بڑے آفیسر بن جاؤ, کتنے بڑے گریڈ کے بن جاؤ, اور تمہارے باپ اور ماں دیہاتی ہو, گوار ہو, دھوتی پہنتا ہو تمہارا باپ, پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن جب تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے لوگوں کو ایسا لگے یہ باپ جو ہے یہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور یہ گھر کا کوئی چپڑاسی ہے, ایسا لگے دیکھنے میں. یہ سٹائل ہونا چاہیے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے کھڑے ہونے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آج آپ کو ہر چیز کی لاجک چاہیے, یہ کیوں بھائی کیوں کیا. جب خدا کو مان لیا تو وہ کہہ رہا ہے میں ان چیزوں کو پسند, باس کے سامنے کیوں کرنے کی اجازت ہے آپ کو. بولو نا کیا ہو گیا بھائی, باس سے آپ کو لاجک پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, خدا سے تم لاجک پوچھ رہے ہو. یار عورت پہ پردہ کیوں فرض ہے بھائی, کیا ہے یار زمانہ اتنی ترقی کر گیا, ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے نظام کا. خواتین بھی کمانے کے لیے نکلے, اسلام نہیں قائل عورت کے کمانے کا, دو ٹوک نظریہ اسلام. مجبوری میں کماتی ایک الگ بات ہے. اسلام نے حکم دیا وقرنا فی بیوتکن, عورت قرار پکڑے گی اپنے گھر میں. جملہ مکمل ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے, یہ اسلام کی 2 اور 2 4 کی طرح تعلیم. مجبوری ہے یا قوم کو کوئی ضرورت ہے کسی فیلڈ میں عورت کی, وہ ایک الگ بات. جیسے گائنی کی ڈاکٹر تو عورتیں ہی ہوں گی نا, وہ مرد تھوڑی ہوں گے, یا لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے تو فیمیل ٹیچر ہی ہوگی کوئی. جہاں ضرورت ہے ضرورت کی حد تک, باقی گھر سے باہر نکل کے کمانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ عورت پہ اسلامی لحاظ سے سوٹ بولو نا نہیں کرتا. یورپ نے ترقی کر لی, عورت کو بھی گھر سے نکال کے, مرد کو بھی گھر سے نکال کے, تو گھر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ان کے. اب گھر ہی نہیں ہے, ہوٹل ہوتے ہیں رہا کے میاں بیوی آگے مل رہے ہوتے ہیں. جب دونوں کمائیں گے تو گھرداری کون کرے گا. تو یہ کس کے حقوق ہیں, اللہ کے. تو رائٹس کی جہاں بات ہوتی ہے میرے بھائی, انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے, تو سب سے پہلے رائٹس میں کس کا حق ہے, خدا کا. اور اسلام نے ایسا زبردست نظام دے دیا کہ خدا کو اگر آپ بیچ میں لے آئے نا اور سب سے پہلے خدا کر دیا تو ہیومن رائٹس خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. سمجھتے ہو. اور پھر خدا بتائے گا ہیومن میں کس کے رائٹس کتنے زیادہ ہیں. گورے نے آپ کو کیا بتایا
ہیومن رائٹس میں انسان برابر ہیں. اللہ نے فرمایا برابر نہیں ہے. ماں باپ کا درجہ زیادہ, اولاد کا درجہ کم. میاں بیوی میں شوہر کا درجہ زیادہ, بیوی کا درجہ ایک درجہ کم. بڑے بھائی کا درجہ زیادہ, چھوٹے بھائی کا. بول لو نا کیا جا رہا ہے یار, تم لوگ تو پتہ نہیں کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تمہارے اوپر. ابھی سیاست پہ کوئی تبصرہ چھیڑنے تو دیکھو, کوئی جے یو آئی کا, کوئی پی ٹی آئی کا, کوئی مسلم لیگ کا, کوئی زرداری کو سپورٹ ہے, جنگ چھڑ جائے گی پوری. تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, جو رائٹس میں نے دیے ہیں ان سے آگے نکلنے کی آپ کو چندہ ضرورت بولو نہیں. گوروں کے ہاں کوئی مر گیا, وراثت کہتے ہیں گورنمنٹ کی مرضی, جیسے چاہے تقسیم کرے, جو قانون بنا دے. اللہ کہتے ہیں بالکل نہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم, تم مر جاؤ گے, اللہ نے تمہاری اولاد کے حصے خود متعین کر دیے ہیں, اس میں گورنمنٹ سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ اگر فیصلہ کرے گی کل عدم, ناجائز. ہم جب یورپ امریکہ جاتے ہیں, لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں بھائی اگر ہم مر گئے تو گورنمنٹ تو اٹھا کے یہ فلاں کو دے دے گی, فلاں کو دے دے گی, ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا چلو بھائی گورنمنٹ نے یہ بھی تو رائٹ دیا ہے نا آپ کو کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں. ہاں بھائی, میں نے کہا شریعت کے مطابق وصیت کر لیں. آپ بتا دیں میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اتنا, بیٹی کو اتنا, فلانے کو اتنا, ڈمکانے کو اتنا یہ ملے گا, جو شریعت کے مطابق ہے وہ وصیت کر دیں. اگر نہیں کی تو گناہ گار ہوں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے میرے مرنے کے بعد پھر اولاد کو نہیں ملے گی, یا جس کو کم ملنا ہے اس کو زیادہ مل جائے گا, زیادہ ملنا ہے کم مل جائے گا, تو یہ ظلم ہوگا. تو اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ پر فرض ہے کہ ملکی قانون بھی نہ ٹوٹے, آپ کیا کر دیں؟ وصیت کر دیں. بعض دفعہ وصیت نہیں کی ہوتی یا یہ وصیت کر دی ہوتی ہے سب کو برابر ملے, یہ بھی بہت ہوتا ہے. اب بیٹے کا حصہ بن رہا ہے 1 کروڑ, بیٹی کا بن رہا ہے اسلامی روح سے 50 لاکھ. اب وہاں کیا ہوتا ہے, بیٹی کہتی ہے جب میرا بھی 1 کروڑ, اس کا بھی 1 کروڑ, میرے ابا نے وصیت کی اور گورنمنٹ کہتی ہے ملے گا, تو کورٹ سے بیٹی کو مل رہا ہوتا ہے 1 کروڑ. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اس میں 50 لاکھ آپ کے لیے حلال بولو نہیں, چاہے اور کورٹ نے فیصلہ کیا ہو, یہ 50 لاکھ آپ کے لیے حلال. کیوں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم, کس کو کتنا دینا ہے یہ اس میں خدائی قانون ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو خربوزہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اور یہ روٹی اللہ نے پیدا کی ہے, یہ گوشت جو ہم کھا رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, تو اتنا تو اللہ کو حق بنتا ہے نا کہ وہ آپ کو بتا دے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے. اتنی بھی لفٹ کرانے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو ایسے خدا کو ماننا نہ ماننا برابر. پھر اللہ کہتے ہیں مجھے ماننے کی, جیسے انگریز کتنا مانتے ہیں, او مائی گاڈ, بس یہ اللہ کو مانتا. ان سے پوچھو گاڈ کہتا ہے شراب حرام ہے, کہہ رہا ہے یار یہ مذہبی پادریوں کی باتیں, مولویوں کی باتیں ایک طرف رکھو. او مائی گاڈ کیسی بات کر رہے ہو, پھر دوبارہ گاڈ کو لے آئے گا. اس کو بولو یہ گرل فرینڈ تمہاری انجیل میں لکھی ہوئی ہے, بائبل میں لکھا ہے گرل فرینڈ نہیں ہوتی, نکاح ہوتا ہے. کہے گا او مائی گاڈ کیسی باتیں کر رہے ہو تم. گاڈ کا تذکرہ بہت کرے گا, قانون سارے ریاست کے قانون کو یا اپنے کلچر کو فالو کرے گا. اس سے بولو بھائی یہ جو آپ نے چڈا پہنا ہوا ہے نا, ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ چھپانا کیا ہے, گاڈ کی نظر میں فرض ہے. او مائی گاڈ کیسی باتیں کر رہے ہو. تو وہ چڑیاں بھی پہن لیتے ہیں, اور وہ بھی تکلف ہے. ابھی اگلی صدی میں چڈی وڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ, جو جس حساب سے وہ ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں نا, تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی یہ تکلف, کیونکہ سائنسی ترقی میں چڈی بھی رکاوٹ بنتی ہے. اب سائنسدان کو جب ترقی کرنی ہے تو پہلے نیکر پہنے گا پھر اتارے گا, پھر وہ کہتے ہیں یار آزاد بالکل بیٹھو جا کے بس. واللہ عالم حالات سے ایسا ہی لگ رہا ہے, کیونکہ پہلے وہ پورے کپڑے پہنتے تھے, چھوٹے ہوتے 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 یہ ترقی کی علامت سمجھی جانے لگی ہے. جتنا ترقی یافتہ ہوگا کپڑے اتنے ہی اس کے جسم سے کم. کپڑوں پہ پیسہ خوب لگ رہا ہے, کپڑا نہیں لگ رہا. حیرت کی بات یہ, ہمارے جو ماڈرن عورتیں ہیں نا, جو ماڈرن خواتین ہیں, ان کے کپڑوں پہ, غریب کے کپڑوں پہ پیسہ کم لگتا ہے, کپڑا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. اور ماڈرن خواتین کے ہاں کپڑوں پہ پیسہ بہت لگ رہا ہے مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگ رہا ہوتا. کپڑا ہے ہی نہیں, پتہ نہیں پیسہ لگایا کس چیز پہ یار تم نے, سمجھ سے بالا تر ہے. تو گورے سے آپ پوچھیں گے تو گورا کہے گا او مائی گاڈ. تو قیامت کے دن جب اللہ گورے کو لے کر آئیں گے اپنی عدالت میں کہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی تھیں, ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. تم نے تو نیوٹن کا قانون پڑھا تھا, گوروں نے تو, تمہارا گورے میں ہی پیدا ہوا تھا نیوٹن,
اس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی چیز کسی چیز کو حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کر سکتی, چلتی ہوئی چیز کو روکا نہ جائے رک نہیں سکتی. تو ایک چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی چینجر کے بغیر, تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نیوٹن ہی سے عبرت حاصل کر لیتے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو چینجر کے بغیر اس کائنات میں چینج, تو نیوٹن تمہارا جو سائنسدان تھا وہی کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو خود ہی کھوپڑی استعمال کر کے اگلا خود ہی نتیجہ اخذ کر لیتے کہ چینجنگ آسان ہے, وہ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو کریٹ ہونا یہ تو اور مشکل کام ہے, یہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا یہ؟ تو فوراً گورا جواب میں کہے گا اے اللہ میں تو تجھے مانتا ہوں, میں تو مانتا تھا گاڈ ہے, بس نام کا فرق تھا, مسلمان اس کو اللہ کہتے تھے, میں نے گاڈ کہہ دیا, تو صرف گاڈ کہنے کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. تو اللہ کہیں گے نا 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 نا, بات یہ ہے کہ تو گاڈ کو ایسے مانتا تھا کہ جب تجھے بتایا گیا, تیرے پادریوں نے تجھے بتایا کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کو خدا پسند نہیں کرتا. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے اٹھا کے الٹا پٹخ دیا, یہ تورات میں بھی انجیل میں بھی, اور وہ کہتا تھا گاڈ اس سے خوش نہیں ہوتا. تو جواب میں کیا کہتا تھا؟ او مائی گاڈ, تیرا گاڈ سے بس اتنا رشتہ تھا, اس کے علاوہ تیرا کوئی رشتہ گاڈ سے نہیں. ایسے ہے جیسے آپ نے شادی کر کے بیگم کو گھر لے کر آئے اور آپ اس کو بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں, گیس کا بل بھی دے رہے ہیں, اس کے بھائی آ رہے ہیں اس کی عزت بھی کر رہے ہیں, اس کے ابا آ رہے ہیں سسر سمجھ کے ان کو بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں, آپ اس کو سوئٹزرلینڈ بھی لے گئے, صرف خیالی میں نہیں حقیقت میں سچی مچی میں لے گئے, آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, اس کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, سارے حقوق ادا کر رہے ہیں. آپ جب بیگم کو ذرا سی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بیگم کہتی ہے او مائی ہسبینڈ, جیسے گورا کہتے ہیں او مائی گاڈ. آپ اسے کہتے ہیں آج تم اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلا دو, کہتی او مائی ہسبینڈ, کیسی باتیں کر رہے ہو آپ. پھر آپ ایک دن اسے کہتے ہیں بیگم ایسا کرو کہ آج کھانا تم بنا دو, آج ہوٹل سے نہیں آئے گا, او مائی ہسبینڈ. او مائی گاڈ ہی ہے نا وہ, جیسے وہ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا آج دسترخوان تم اٹھا لو. وہ دو آدمی ملے نا, دو آدمی, یار میں یہ ٹاپک نہ رہ جائے, میں دائیں بائیں جاتا ہوں نا ٹاپک رہ جاتا ہے. دو بندے ملے, دوست تھے پرانے, ایک نے کئی عرصے بعد ملے, ایک نے پوچھا ہاں بھائی بتا تیری شادی کے بعد زندگی کیسے گزر رہی ہے. اب اس کی گزر بڑی خراب رہی تھی, بیوی کا غلام بنا ہوا تھا یہ, لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بے عزتی ہو. تو اس نے کہا میں ایسے اسٹائل سے بیان کرتا ہوں کہ بات بھی صحیح ہو جائے اور میری بے عزتی بھی نہ ہو. تو اس نے اپنے دوست سے کہا یار میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے, صبح میں 6 بجے اٹھتا ہوں الحمدللہ, چائے چونکہ میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں اس لیے میں خود بناتا ہوں, بیگم کو نہیں کہتا, اور ناشتہ بھی جو ہے نا اپنی مرضی کا مجھے چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی میں خود بناتا ہوں, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم کو کھلا دیتا ہوں تو اس سے وہ بھی شکریہ ادا کر دیتی ہے. تو یہ اپنی ذلت چھپانا چاہ رہا ہے نا. اور اللہ کا فضل ہے جب میں آفس سے گھر آتا ہوں تو چائے تو میں نے تجھے بتایا تھا اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو میں چائے خود بناتا ہوں, اور پھر جب بنا ہی رہا ہوتا ہوں تو ایک کپ اس میں زیادہ بیگم کو بھی پلا دیتا ہوں. اس کے بعد جو رات کا کھانا ہے وہ میں اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی وہ میرے ساتھ دھوتی ہے, کیونکہ لہذا مجھے فرض بنتا ہے کہ جب وہ برتن میرے ساتھ دھو رہی ہے مل کے, تو کم از کم کھانا میں خود بنا لوں. اور جب اتنے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کپڑے بھی دھو لو یار, کیا جا رہا ہے, انسانی کی خدمت کا ثواب ملا, اللہ کا شکر بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. تو سنا کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. یہ لطیفہ ہمیں سنایا حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم, ان کی خانقاہ میں گئے. اس نے کہا گزر میری بھی کتوں کی طرح رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. تو بتانا تجھے بڑا ٹائٹ طریقے سے آتا ہے. تو اب آپ بتاؤ, آپ نے بیگم سے بولا بیگم سارے کام میں کر رہا ہوں, تم یہ دسترخوان اٹھا لو, کہتی او مائی ہسبینڈ. ایک دن آپ کو غصہ آئے گا, خدا کے لیے مجھے ہسبینڈ کے علاوہ کچھ اور بول دے, یہ ہسبینڈ کہہ کے میری توہین نہ کیا کر. یہ رسپیکٹ کی مجھے بالکل بھی ضرورت, تو مجھے وسیم کہہ دے, مجھے غفار بھائی کہہ دے, کچھ بھی کہہ دے, خدا کا واسطہ یہ ہسبینڈ کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت, یہ تکلف نہ کیا کر. تو ایسے احسان جتلا رہی ہے جیسے تو مجھے اپنا ہسبینڈ تو مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے. تو اس طرح میرے بھائی یہ گاڈ کا جو تصور جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے, صرف بات بات پہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کا واسطہ, اللہ کے نام پہ, یہی چل رہا ہے. اور چند رسومات رہ گئی ہیں, بقرعید پہ ایک جانور کاٹ لیتے ہیں کیونکہ میں پھوڑنا پھاڑنے کا موقع بھی مل جاتا ہے, میں
کیا خیال ہے؟ حج ہو جاتا ہے تھوڑا سا تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, عمرہ ہو جاتا ہے تھوڑی سی تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا عید میں ہم منا لیتے ہیں, مسلمان ہیں کیونکہ بہرحال عید کا اپنا انجوائے کرتے ہیں. اس رمضان کے روزے سردیوں میں رکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں رکھ لو, گرمیوں میں اب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو کیس آ رہے ہوتے ہیں یار آج میں نے روزے کی نیت نہیں کی, دیکھنا کہ گرمی زیادہ ہے تو نہیں رکھوں گا, اگر نہیں ہوئی تو پھر نیت کر لوں گا, اس طرح کے سیٹ اپ چل پڑا ہے. تو اللہ میاں کو ایسے خدا ماننے کی ضرورت بولو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ابو جہل جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا نا, اس کو پتا تھا پڑھنے کے بعد بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ اگر ابو جہل اس دور میں پیدا ہوتا کہتا یار میں میں نے بلا وجہ کلمے کا انکار کیا, یار پڑھ لیتا کیا جا رہا تھا, 1400 سال سے گالیاں پڑ رہی ہیں مجھے. اس کو پتا تھا بھائی ماننے کا مطلب کیا ہے, پھر اللہ کی بھی ماننی پڑے گی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں میرے بھائی, جب آپ مانتے ہو تو ان احکام کو فالو کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا, سارا دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں, جو نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں, جو داڑھی جس نے رکھ لی وہ بھی ویسے ہی ہے, بغیر داڑھی کے بھی ویسے ہی ہے, اور بلکہ وہ تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا کہلاتا ہے. اور جناب جس نے سود سے بچ گیا, سودی بینک میں جاب چھوڑ دی, وہ زیادہ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے. جو بینک کا مینیجر بنا ہوا ہے وہ نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا جو بہن کی وراثت دے دیتا ہے وہ ٹینشن میں آتا ہے, جو کھا جاتا ہے آج ان کے مزے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کوئی آسمان نہیں. لوط علیہ السلام کا واقعہ, وہ اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے پوری قوم کو پٹک دیا. ہم تو دیکھ رہے ہیں اب تو قانون پاس ہو رہے ہیں دنیا میں, اس کو لیگل قرار دیا جا رہا ہے. نہ آسمان پھٹ رہا ہے نہ زمین پھٹ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں ہے مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور اساطیر الاولین, مشرکین کہتے تھے پرانے لوگوں کے نصیحت کرنے کے لیے قصے کہانیاں ہیں, کیونکہ موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو قصے چاہیے نا سنانے. تو یہ سنا دیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واقعات سنا دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا. تو پرانے قصے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, صرف یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا, ایک نیچرل پروسیس ہے, ہم پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں. ہم بھی پیدا ہو گئے, جہاں اتنے لوگ ہو رہے تھے تو ہم بھی مارکیٹ میں آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو سب کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, ہماری ماں کی چھاتیوں میں بھی ہو گیا. سب کو بچپن میں ماں کی ممتا ملتی ہے, ہمیں بھی مل گئی. سب کا آسمان سے بارشیں جب برستی ہیں تو سب پیتے ہیں پانی, ہم بھی پی لیتے ہیں. خربوزے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آج سے تھوڑی ہو رہے ہیں. کوئی یہ خربوزے پہ پورا مفتی صاحب نے آدھا گھنٹہ بیان کر دیا, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی خربوزہ پہلی دفعہ تھوڑی پیدا ہوا ہے, آج ہمیشہ سے پیدا ہو رہا ہے. کھا رہے ہیں خربوزے کے, وہ بھی بنتا ہے, اس کی فروٹ چاٹ بھی بنتا ہے, انار بھی بنتا ہے, سبزیاں بھی ہوتی ہیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, مرتے بھی ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں. تو ایک دن آئے گا ہم 50 سال کے, 60 سال کے اور 70 80 85 سال کے ہو کے بالآخر انتقال کر جائیں گے. تو ایک دن مر جائیں گے تو قبر میں دفنا دیے جائیں گے, پھر کیڑے آ کے لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے. مولویوں کی باتیں, فرشتہ آتا ہے پوچھتا ہے من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ نہ فرشتہ کسی نے دیکھا, نہ کوئی جو ہے وہ سوالات کبھی قبر کھول کے ہمیں نظر آئے کہ اندر ہو کیا رہا ہے, نہ ہمیں کبھی قبر میں آگ نظر آئی کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, نہ کبھی قبر میں ہمیں کوئی باغ نظر آیا کہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. سب بنائی ہوئی باتیں ہیں, قصے ہیں, کہانیاں ہیں. خربوزے کھاؤ اور موج مستی کرو اور زندگی گزار کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ لائف اسٹائل ہے آج کس کا؟ ہاں کبھی کبھار ٹوپی پہن لیتا ہے کیونکہ کلچر ہے ہمارا, اسلام کلچر کا حصہ ہے نا. جیسے 25 دسمبر